الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک مومن ایک ہی جگہ سے ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور مومن آدمی سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہوتی کہ وہ بے وقوف ہوتا ہے، جو چاہے جس انداز سے چاہے اس کو بے وقوف بنا دے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میری یہ بے وقوفی، میری یہ سادگی کوئی کمال ہے، کوئی اچھی بات ہے۔ اسلام اس چیز کی ہرگز بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذوا حذرکم، اپنے آپ کو ہوشیار رکھو، اپنے آپ کو سمجھدار بناؤ۔ اس لیے ہمارے ہاں بعض لوگ اس طرح کی چیزوں کو اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جو بے وقوف ہوتا ہے اس کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ میاں کی گائے ہیں، یعنی جو بے وقوفی کی بات ہے، جو غلط بات ہے، جو بے سمجھی کی بات ہے، اس کو ہم نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ سمجھدار تھا تو اس کو نہیں کہا کہ اللہ میاں کی گائیں، جو بے وقوف ہے اس کو کہتے ہیں اللہ میاں کی گائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے سب سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، سب سے عقل مند لوگ اور سب سے دانش مند لوگ ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے عمل سے یہ چیز امت کو سکھائی ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شاعر تھا ابو عزہ، اور وہ بدر میں گرفتار ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بغیر کچھ فدیہ لیے اس کو معاف کر دیا، اور یہ وعدہ لیا اس سے کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا، وہ چلا گیا۔ غزوہ احد کے اندر وہ دوبارہ گرفتار ہوا اور دوبارہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لایا گیا، تو اس نے بہت معافی مانگی، بہت کوششیں کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قائل کرنے کی۔ آپ نے فرمایا اس دفعہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور آپ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ مومن آدمی ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، اور آپ نے اس کو یہ بھی فرمایا کہ تو مکہ جائے گا اور مکہ میں جا کر لوگوں کو کہے گا کہ میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دے دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو یہ بولنے کا موقع نہیں دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے دوبارہ، جو واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں حضرت یوسف کا دوسرا بھائی اس کو ساتھ لے کر جانا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہ پہلے میں نے تمہیں یوسف حوالے کیا تھا، اب میں تم پر دوبارہ اعتماد نہیں کروں گا۔ تو کسی معاملے میں، کسی لین دین میں اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی دغا بازی کرتا ہے، یہ آدمی ملاوٹ کرتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری اور یہ فرض بنتا ہے کہ آئندہ اس کے ساتھ معاملے میں احتیاط کرے، اس کو یہ موقع نہ دے کہ وہ اس کو دھوکہ دے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ کسی کو معاف کرنا الگ بات ہوتی ہے اور کسی سے دھوکہ کھا جانا یہ الگ بات ہوتی ہے، اور یہی چیز ہر انسان کو اپنی ذاتی زندگی پر بھی دیکھنی چاہیے۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنی قومی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اپنے نظام تعلیم کے اندر ہم دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، اپنے نظام تعلیم میں کون سی چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنی سیاسی نظام میں دیکھیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا جس پارٹی سے تعلق ہے
بس وہ اسی کو ووٹ دے گا، اسی کی مدح سرائی کرے گا، اسی کی تعریف کرے گا، اگرچہ 10 بار اور کئی بار تجربے سے اس کو یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ یہ آدمی یا یہ پارٹی یا فلاں شخص ہمارے ملک کے مفاد میں یا ہمارے علاقے کے مفاد میں یا اسلام کے مفاد میں نہیں ہے، یہ بات اگر بہت دفعہ بھی ثابت ہو چکی ہو، لیکن وہ بار بار اسی سوراخ سے ڈسا جاتا ہے، بار بار وہی غلطی دہراتا ہے، تو ہم بحیثیت قوم بہت ساری غلطیاں بار بار دہراتے ہیں، اپنے تعلیمی میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، ذاتی زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں۔ یہ کسی مومن کی صفت نہیں۔ مومن کو جب ایک بار کہیں سے پتہ چل جائے، آئندہ کے لیے وہ احتیاط کرتا ہے۔ اللہ تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں مومن بنا۔